گناہ زبان کا. آنکھ کا کیا ہے؟ آنکھ کا غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھنا. نوجوان خاص طور پہ سمجھے، غیر محرم کو شہوت کی آنکھ سے دیکھنا، یہ آنکھ کا ایک گناہ ہے. آنکھ کا ایک. دوسرا گناہ ہے کسی مسلمان کو حقارت کی آنکھ سے دیکھنا. کسی مسلمان کو ان تنظر بها الى غیر محرم بشہوت نفس، ایک. والثانی او تنظر بها الى مسلم بعین الاحتقار. الحقارہ، حقارت کی نگاہ سے کسی مسلمان کو دیکھنا، اسے اپنے سے نیچ جاننا، اپنے سے چھوٹا جاننا، اپنے سے حقیر جاننا، اپنے سے گھٹیا جاننا، اور خود کو اس سے اعلیٰ سمجھنا. یہ آنکھ کا دوسرا گناہ ہے. آنکھ کا. تو کیا کریں؟ اگر جان چھڑانا چاہیں اس گناہ سے کہ کسی کو حقیر نہ دیکھو، کسی کو اپنے سے حقیر، اپنے سے گھٹیا نہ جانو، یہ بنیادی مجاہدہ ہے. کسی کو نہ جانو. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے سے چھوٹا دیکھو عمر میں، دوسرے کو دیکھو وہ عمر میں آپ سے بولیے چھوٹا ہو، تو یوں دیکھو، یوں سمجھو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں گے، اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے، میں حقیر ہوں. اس کی عمر تھوڑی ہے نا، تو یقیناً گناہ بھی تھوڑے، عمر جو تھوڑی ہے تو گناہ بھی کم کیے ہوں گے. تو جب اس کے گناہ تھوڑے ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں عمر کی وجہ سے، تو پھر وہ اچھا ہوا، میں کم مارا، حقیر ہوا. اور اگر اپنے سے بڑا دیکھو، اپنے سے عمر میں بڑا دیکھو، تو یوں دیکھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی، زیادہ وقت ملا، نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی، میری عمر کم ہے، میری نیکیاں کم ہیں، سو یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا دیکھو، عالم دیکھو، کیا عالم دیکھو، اپنے سے زیادہ علم والا، تو یوں سمجھو اس کو اللہ نے علم کی فضیلت اور نعمت دی ہے، میں اس سے محروم ہوں، اس لیے یہ اچھا ہے. جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے علم کی، میں اس سے محروم ہوں، یہ میرے پاس کم ہے، یہ اچھا ہے، میں حقیر ہوں. اور اگر جاہل دیکھو، اپنے سے کم علم دیکھو، اپنے سے کم علم دیکھو، تو یوں دیکھو اس کا علم کم ہے، اس کی گرفت بھی کم ہوگی. اس کا علم کم ہے، سو اس کی، چونکہ یہ جو گناہ کرتا ہے تو لا علمی میں کرتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو علم کے ساتھ کرتا ہوں، میری گرفت زیادہ سخت ہوگی. سمجھ آ رہی بات کی؟ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا حساب دینا پڑے گا. اس کا علم کم ہے، یہ لا علمی میں گناہ کرتا ہوگا، اس کی شاید معافی ہو جائے، کم مواخذہ ہو. میں علم کے ساتھ گناہ نافرمانی کرتا ہوں، علم کے جان کر نافرمانی کرتا ہوں، یہ نہ جانے میں کرتا ہے، میرا مواخذہ زیادہ ہوگا. حتیٰ کہ اگر کافر کو دیکھو، کیا کافر کو دیکھو، تو تب بھی حقیر نہ جانو، حقیر اپنے آپ کو ہی جانو. کافر دیکھو تو یہ سمجھو کہ کافر ہے، شاید مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو جائے، کلمہ پڑھ لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، شاید اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، اور میں ساری زندگی گنوا کر ممکن ہے مرنے سے پہلے ایسے گناہ اور گناہوں کی شامت مجھے شر پہ لے آئے اور میری موت شر پر آئے، پتہ نہیں موت کس حال میں ہوگی. تو شاید اس کی موت ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور معلوم نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا خاتمہ بھی شر نہ ہو،
اس لیے یہی اچھا ہے. تو تصوف یہ ہے کیا؟ بولیے کہ ہر دوسرا اچھا ہے. بس کیا بولیے؟ تصوف کیا ہے؟ دوسرا اچھا ہے. میں حقیر ہوں. تصوف. اب جو تصوف ہمارے یہاں پھرتا ہے وہ یہ ہے. ہاں جو تصوف ہمارے یہاں پھرتا ہے وہ یہ ہے. وہ تصوف تو یہ ہے کہ میرے جیسا ہی کوئی نہیں کائنات، میں ہی اچھا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تصوف نہیں ہے. آپ اپنے زاویہ نگاہ کو بدلیں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی جو مدت، جو شامیں باقی رہ گئی ہیں، وہ اس راستے پر آ جائیں. اور اس راستے پر یوں آ جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور دور سے دیکھ کے کریں کہ ہاں کسی سے رہنمائی لی ہے. یہ منہاج القرآن کے لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ہر ایک کو اپنے سے اچھا جاننے والے لوگ ہیں. کون ہیں بھائی؟ وہ کون ہے جو ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانتے ہیں؟ بھائی وہ لوگ منہاج القرآن والے. مگر آج یہ بات نہیں ہے، آج نہیں ہے. ہم دنگے میں، فساد میں، تہمتوں میں، کیچڑ اچھالنے میں، غیبتوں میں، لڑائی میں ایسے لگے ہوئے ہیں، زندگی برباد کر رہے ہیں. تصوف یہ ہے کہ وہ اچھا ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اے بندے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں. کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ تو اپنے نفس کو سارے جان سے بڑھ کر ذلیل دیکھے. اگر تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سب سے بڑھ کر ذلیل دیکھے، حقیر دیکھے، تو سمجھو کہ اللہ نے تجھے سب سے بڑی عزت عطا کر دی ہے. بس یہ تو میں نے کسوٹی بتا دی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے من میں جھانکیں. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی عزت جو اس کی بارگاہ سے تجھے ملتی وہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل جانے، اپنے نفس کو سب سے زیادہ حقیر جانے. اور فرمایا اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑی ذلت یہ ہے، سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو، نفس کو سب سے زیادہ معزز جانے. یہ پیمانے بہت سے دے رہا ہوں، کسی پیمانے پہ پرکھ لیں ہم اپنے احوال کو، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ دیکھے نگاہ سے. حقیر دیکھے تو آنکھ کا گناہ. اور تیسرا گناہ کیا؟ اور تطلع بها علی عیب مسلم. تیسرا گناہ آنکھ کا یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھے. عیب بے شک اس میں ہو، عیب بے شک اس میں ہو. تیری آنکھ اگر اس کا عیب دیکھے تو تیری آنکھ گناہگار ہے. بس تیری آنکھ عیب تلاش کرتی ہے، آنکھ تیری عیب دار ہے. تیری آنکھ عیب میں رہتی. اور وہی ملتا ہے جس کی کوئی تلاش کرتا ہے. کیا؟ جس کی تلاش ہوتی ہے وہی ملتا ہے. جس آنکھ کو اوروں کی عیب کی تلاش ہوگی اسے عیب ہی ملے گا. بس اور کیا ملنا ہے. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے گناہ نظر آ گئے نا کہ ہمارا اپنا یہ حال ہے، تو کہتے ہیں اس دن سے نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اب نگاہ کسی اور کو کیا دیکھے، وہ تو اپنی برائی ہی دیکھنے سے نہیں ختم ہو رہی.
اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے عیب کو تلاش کرے، اپنی اصلاح کرے۔ اللہ نے کسی کو دوسرے کے عیب دیکھنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا، دوسرے کے عیب تکنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا۔